بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ملازگرد کے مقام پر دو لشکر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ایک لشکر قسطنطنیہ کے رومنوں کا تھا جس کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی، اور رومنوں کا بادشاہ رومانوس دیوجانس بنفس نفیس شامل تھا، اور رومنوں کے لشکر میں اس وقت لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑے زور و شور سے بڑی بڑی دفیں اور طبل بجائے جا رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا جس کی تعداد صرف 15 سے 20 ہزار کے قریب تھی۔ مسلمان اس موقع پر بڑی بے چینی، بڑے اضطراب کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے کہ لشکر نے صفیں باندھ دی تھیں۔ مسلمانوں کے سالار بھی اپنے لشکر کے سامنے جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، لیکن مسلمانوں کا سلطان ابھی تک تیار ہو کر اپنے لشکر کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس موقع پر مسلمان لشکریوں میں طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ شاید ہمارے لشکر کی تعداد صرف 20 ہزار ہے اور ہمارے مقابلے میں رومیوں کے لشکر کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ اس بنا پر ہمارا سلطان اپنے لشکر کے سامنے نہیں آ رہا اور وہ جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ لشکر میں عجیب طرح کی خسر پسر شروع ہو چکی تھی، اس لیے کہ سلطان کا اپنے لشکر کے سامنے نہ آنا لشکریوں کے لیے بددلی کا باعث بن رہا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے جو سالار کھڑے تھے وہ بھی عجیب طرح سے کبھی سامنے دشمن کی طرف دیکھتے، کبھی پشت پر پڑاؤ کی طرف ان کی نگاہیں جم جاتی تھیں، الغرض انہیں بڑی بے چینی سے اپنے سلطان کا انتظار تھا۔ بہرحال اس موقع پر بڑی عجیب سی کیفیت طاری تھی، اور رومنوں کے لشکریوں میں بڑے جوش و خروش سے نعرے لگائے جا رہے تھے، طبل بجائے جا رہے تھے، اور ایک طرح سے بے قراری کی کیفیت طاری تھی، اس لیے کہ عام لشکری سے لے کر بڑے بڑے سالار جو لشکر کے سامنے کھڑے تھے انہیں اپنے سلطان کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ مسلمان لشکری تعداد کی قلت اور کثرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اگر ان کا سلطان ان کے سامنے ہو تو وہ طوفان سے بھی ٹکرا جانے والے تھے۔ ان کے اضطراب اور پریشانی کی وجہ رومنوں کے لشکر کی 6 لاکھ کی تعداد نہیں تھی بلکہ اپنے سلطان کی غیر حاضری تھی۔ اچانک مسلمانوں کے لشکر میں ایک ہلچل، خوشی اور اطمینان کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ ان کا سلطان اپنے سفید گھوڑے پر سوار اسے دوڑاتا ہوا اپنے لشکر کے اگلے حصے کی طرف آیا تھا۔ جب مسلمان لشکریوں اور سالاروں نے اپنے سلطان کو دیکھا تو لشکر میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ لشکر عجیب سے جذبے، جوش اور ولولے میں تکبیریں بلند کرنے لگے تھے، نعرے لگانے لگے تھے، اور کچھ لشکری جذبات سے مغلوب ہو کر بیچارے رونے لگے تھے۔ لشکر میں اس موقع پر کئی لشکریوں کی ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دینے لگی تھیں، اس لیے کہ ان کا سلطان جس وقت پڑاؤ سے نکل کر لشکر کے اگلے حصے کی طرف آیا تھا تو انہوں نے دیکھا وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا اور اپنے عام لباس کی بجائے وہ کفن پہنے ہوئے تھا۔ مسلمانوں کا سلطان جب اپنے لشکر کے سامنے آیا تو لشکر میں ایک عجیب جوش اور ولولہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بار بار مسلمان لشکری اپنی چمکتی تلواریں فضا میں بلند کرتے ہوئے نعرے لگانا شروع ہو گئے تھے۔ لشکر کے آگے کھڑے مسلمانوں کے سالار اپنے سلطان کی آمد پر جہاں مطمئن تھے وہاں ان کے دل میں ایک اضطراب بھی تھا کہ ان کا سلطان کفن باندھ کر سامنے آیا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے سلطان کا کفن پہن کر میدان میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دشمن پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جنگ کے میدان میں تم نہیں یا ہم نہیں، اور پھر سلطان کے اس طرح کفن پہن کر اپنے لشکر کے سامنے آنے سے اس کے لشکریوں میں جو جوش اور ولولہ پیدا ہوا تھا وہ تاریخ کے اوراق میں بہت کم لشکریوں میں دیکھا ہوگا۔ اپنے سلطان کی آمد کے بعد جب مسلمان لشکری عجیب جوش اور جذبے میں تکبیریں بلند کر رہے تھے تب مسلمانوں کے سلطان نے جنگ کی ابتدا کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح سے 6 لاکھ رومن اور 20 ہزار مسلمان آپس میں ٹکرائے، اور مسلمانوں کے اس سلطان نے اپنے صرف 20 ہزار لشکر کے ساتھ نہ صرف یہ کہ رومنوں کے 6 لاکھ لشکر کو روند کر بدترین شکست دی بلکہ رومنوں کے بادشاہ رومانوس کو زندہ گرفتار کر لیا اور اس کے بڑے بڑے سالاروں کو بھی گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں کا یہ سلطان الپرسلان سلجوقی تھا۔ سلطان الپرسلان 425 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ چاغری بیگ نیشاپور سے لے کر دریائے سیہوں تک کے علاقوں کا والی تھا، جبکہ چاغری بیگ یعنی الپرسلان کے باپ کا بڑا بھائی طغرل بیگ سلجوقیوں کا بادشاہ تھا، اور اسی کی طرف سے الپرسلان کا باپ چاغری بیگ ان علاقوں کا والی تھا۔ سلجوقی بنیادی طور پر ترک تھے اور اپنے ایک جد امجد سلجوق کی وجہ سے سلجوقی کہلائے۔
اس سلجوق کے باپ کا نام دکاک تھا، جو ترکوں کے ایک طاقتور گروہ کا سردار تھا اور وہ ترکوں کے بادشاہ بیگوں کا مقرب خاص اور مشیر تھا۔ سلجوق کا باپ دکاک جہاں ایک نہایت زیرک، دانشمند، جہاندیدہ شخص تھا، وہاں وہ انتہا درجے کا شجاع اور دلیر تھا۔ بہادری اور جرأت مندی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ اس کی اسی جرأت اور دلیری کی وجہ سے اسے تمر تالیخ کے نام سے پکارتے تھے، یعنی ترک امام۔ ترکوں کے بادشاہ بیگوں کو دکاک پر اس قدر اعتماد اور بھروسہ تھا کہ وہ اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر بیگوں اور اس کے درمیان شدید اختلافات بھی ہو گئے اور قریب تھا کہ ان کے مابین جنگ و جدل تک نوبت پہنچ جاتی، لیکن بااثر سرداروں نے بیچ پہ پڑ کر دونوں کی صلح کرا دی۔ اسی دکاک کے بیٹے کا نام سلجوق تھا۔ کہتے ہیں کہ سلجوق کی ولادت ان دنوں ہوئی جب دکاک اور بیگوں کے درمیان صلح ہو چکی تھی۔ گو سلجوق کے بچپن کے حالات تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مورخ اس سے متعلق تفصیل نہیں لکھتے، لیکن یہ بھی اندازاً کہتے ہیں اس کی تربیت نہایت اچھے پیمانے پر ہوئی اور وہ عقل و فراست، قیادت و شجاعت اور جرأت مندی میں اپنے نامور باپ دکاک کا خلف رشید ثابت ہوا۔ ابھی وہ 9 عمر ہی تھا کہ اس کے باپ دکاک کا انتقال ہو گیا، لہٰذا ترکوں کے بادشاہ بیگوں نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اسے ایک عمدہ خطاب دے کر اپنی لشکریوں کا سپہ سالار بنا دیا۔ رفتہ رفتہ سلجوق کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا کہ بادشاہ ہر کام میں اس سے مشورہ لینے لگا۔ اس سے دوسرے امراء کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ سلجوق کو بادشاہ کی نظروں میں گرانے کے منصوبے بنانے لگے۔ ان سازشی امراء کے ساتھ ترکوں کے بادشاہ بیگوں کی بیوی بھی شامل ہو گئی۔ ایک مرتبہ سلجوق دربار میں مسند شاہی کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ بیگوں کی بیوی کو اس کی یہ جسارت سخت ناگوار گزری، لہٰذا اس نے ترکوں کے بادشاہ بیگوں سے کہا، یہ نوجوان ابھی سے آداب شاہی کی پرواہ نہیں کرتا تو آئندہ خدا جانے کیا کرے گا۔ بیگوں پہلے ہی اپنے امراء کے بھڑکانے اور سلجوق کے حاسدین کی باتیں سن سن کر ایک طرح سے شبہات میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر وہ سلجوق کا دشمن ہو گیا اور اس کو ختم کرنے کے لیے مناسب موقع تلاش کرنے لگا۔ دوسری طرف سلجوق نے بھی بھانپ لیا تھا کہ بیگوں اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے شر سے بچنے کے لیے ایک دن وہ چپکے سے اپنے قبیلے کو لے کر ماورا النہر کی طرف ہجرت کر گیا اور جند مقام پر اس نے سکونت اختیار کر لی۔ ہجرت کا یہ واقعہ کب پیش آیا اس کے متعلق مورخین کھل کر بیان نہیں کرتے۔ بعض نے لکھا ہے یہ 4 ہجری کے وسط میں یا اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجری 375 میں پیش آیا۔ جند پہنچنے کے کچھ عرصے کے بعد سلجوق اپنے قبیلے سمیت مشرف و اسلام ہو گیا۔ اسلام قبول کرتے ہی خانہ بدوش جنگجو جو اسلام کے قوی دست و بازو بن گئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل یہ سلجوقی اور ان کے علاوہ دوسرے ترک قبائل عام طور پر خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ نہ تہذیب و تمدن سے واقف تھے اور نہ مذہب کا کوئی تصور ان کے سامنے تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے جن کے لیے چراگاہوں میں گھاس بافرات ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ فطری طور پر نہایت سادہ مزاج اور سخت محنت کرنے والے تھے۔ بھیڑ بکریوں کے بالوں سے اپنا لباس بنا لیتے تھے اور ان کی کھالوں سے خیمے تیار کر لیتے تھے۔ بنیادی طور پر ان ترکوں کا مسکن وسط ایشیا میں ترکستان اور بلاد چین کے مابین ایک عظیم الشان کوہستانی درہ تھا۔ بعد میں یہ لوگ اس درے سے نکل کر ترکستان میں آباد ہو گئے، پھر یہ آگے بڑھتے ہوئے دریائے سیہوں کے کنارے تک پہنچ گئے۔ یہ ترک شجاعت اور جنگجوئی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، جرأت مندی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اکثر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے، کبھی کبھار قافلوں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی طرز معاشرت اور عادات و خصائل زمانہ جاہلیت کے عرب بدوؤں کے طور طریقوں سے حیرت انگیز طور پر ملتی تھیں۔ شروع میں جب مسلمان سالاروں نے ترکوں کے علاقوں پر حملے شروع کیے تو مسلمانوں کی عالمگیر فتوحات کے زمانے میں اسلامی مقبوضہ جات کی سرحدیں ترکوں کی بودوباش کے علاقوں سے جا ملی تھیں، چنانچہ مسلمان تاجروں نے ان لوگوں کا اکثر میل جول رہنے لگا۔ انہی کی زیر اثر ترکوں میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور وہ تہذیب کے سانچے میں ڈھلنے لگے۔ اس طرح ترکوں کا جو قبیلہ بھی اسلام قبول کرتا وہ اسلامی سرحدوں پر بس جاتا۔ ان لوگوں کو عام طور پر ترکمان کہا جاتا تھا۔
اسلام قبول کرنے کے بعد سلجوقی ترکوں نے جس علاقے میں اقامت اختیار کی وہ ترکوں کے بادشاہ بیگوں کے اثر میں تھا اور بیگوں کی سلطنت کو ترکستان کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ سلجوقیوں نے چونکہ جند کے مقام پر آ کر قیام کیا تھا اور پہلے جند سے ترکستان کا بادشاہ بیگو خراج وصول کیا کرتا تھا، لہٰذا سلجوقی جب جند کے مقام پر آ کر بیٹھ گئے تو ترکستان کے بادشاہ بیگوں کے آدمیوں نے ان سے بھی خراج طلب کیا۔ اس وقت تک سلجوقی اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب بیگوں کے آدمی خراج وصول کرنے کے لیے سلجوقیوں کے سردار سلجوق کے پاس آئے تو اس نے خراج دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا جب تک ہماری جان میں جان ہے کفار مسلمانوں سے خراج نہیں لے سکتے۔ اس پر ترکستان کے بادشاہ بیگوں کے آدمی جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ سلجوق اور ان کے ہمنوا قبائل نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ اس طرح سلجوقی مسلمانوں اور غیر مسلم کے درمیان ہولناک معرکہ ہوا جس میں مسلمان ترکوں نے غیر مسلم ترکوں کو بدترین شکست دے کر بھگا دیا۔ اس واقعے کے بعد انہیں پھر کبھی سلجوقوں کے علاقے کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی۔ ان واقعات کے بعد سلجوقوں کے سردار سلجوق نے بخارا سے 30 میل کے فاصلے پر ایک قصبے کو اپنا صدر مقام بنا لیا اور شب و روز اپنے قبائل کو وہ منظم اور طاقتور بنانے میں مشغول ہو گیا۔ اس زمانے میں ماوراء النہر سیاسی خلفشار میں مبتلا تھا اور اس پر ایک شخص امیر نوح بن منصور سامانی کی زوال پذیر حکومت قائم تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہجری 382 میں کاشغر کے بادشاہ بغرا خان نے ماوراء النہر پر چڑھائی کر دی۔ امیر نوح بن منصور ان علاقوں کا حکمران تھا، اس میں اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا اس نے سلجوق کو پیغام بھیجا کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، مسلمان ہیں، اور اگر بغرا خان نے ماوراء النہر پر قبضہ کر لیا تو یہ سرزمین ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی، اس لیے فوراً میری مدد کے لیے پہنچو تاکہ مل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں۔ سلجوق بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھ گیا اور اس نے اپنے بیٹے اسرائیل کو ایک زبردست لشکر دے کر امیر نوح کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ بخارا کے قریب دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ گھمسان کارن پڑا جس میں بغرا خان کو شکست ہوئی اور وہ اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گیا۔ اس لڑائی میں سلجوق کے بیٹے اسرائیل اور اس کے لشکریوں نے اس زبردست دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا تھا جس کی وجہ سے سلجوقی ماوراء النہر میں زبردست اہمیت اختیار کر گئے، لیکن اس جنگ کے بعد سلجوق زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا اور جلد ہی 107 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا اور جند کے مقام پر ہی اسے دفن کر دیا گیا۔ اب اس سلجوق کے متعدد بیٹوں کی تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلافات ہیں۔ بہرحال سلجوق کے بعد اس کے بیٹے اسرائیل نے 30-32 برس تک ماوراء النہر کے سلجوقی ترکوں کی قیادت کی اور مختلف لڑائیوں میں اس نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اسی اسرائیل کے دور حکومت میں غزنی سے سلطان محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا۔ وہ سلجوقیوں کے علاقوں پر بھی حملہ آور ہوا اور سلجوقیوں کے سربراہ اسرائیل کو ایک جنگ میں گرفتار کر کے ہندوستان کے شہر قالنجر میں قید کر دیا تھا۔ اسے قید کرنے کی وجہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک ملاقات کے دوران اسرائیل اور سلطان محمود غزنوی ایک جگہ جمع ہوئے تو سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ اگر کسی موقع پر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے تو تم کس قدر لشکری فراہم کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں اسرائیل نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر سلطان محمود غزنوی کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ جب کسی لشکر کی ضرورت ہو تو آپ اس تیر کو میرے پاس بھیج دیجیے گا، میں 1,00,000 جنگجو آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ اس پر سلطان محمود غزنوی نے کہا اتنے لشکر سے کام نہ چلے۔ تب اسرائیل نے ایک اور تیر اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اسے میری طرف بھیج دیجیے گا، میں اس سے بھی زیادہ تعداد میں لشکری بھیج دوں گا۔ اس پر محمود غزنوی نے کہا اگر یہ بھی ناکافی ہو تب اسرائیل نے پھر اپنی کمان سلطان محمود کے سامنے رکھ دی اور کہا اس کمان کو میرے پاس بھیج دیجیے گا اور میں اسی وقت آپ کی مدد کے لیے 2,00,000 جنگجو پیش کر دوں گا۔ کہتے ہیں سلطان محمود مصلحت ملکی کے پیش نظر اس طاقتور آدمی کو کھلا نہ چھوڑ سکتا تھا، چنانچہ اس نے اسرائیل کو قلعہ قلنجر کے اندر بند کر دیا جہاں اس نے 7 سال بعد ہجری 423 میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا کتالمش غزنوی سے کسی نہ کسی طرح بچتا بچاتا اپنے عزیزوں کے پاس بخارا پہنچ گیا۔ یہی کتالمش بعد میں رومنوں کے علاقے اناطولیہ کی طرف بڑھا اور وہاں ان کو شکست دے کر قابض ہو گیا۔ جب تک سلطان محمود غزنوی زندہ رہا سلجوقی چپ چاپ خاموشی سے زندگی بسر کرتے رہے، لیکن جب سلطان محمود غزنوی اس دنیا سے کوچ کر گیا تب سلجوقی ایک بار پھر طاقت اور زور پکڑنے لگے تھے۔ دراصل سلجوق کے 5 بیٹے تھے، اسرائیل، یونس،
میال، موسیٰ اور میکائیل۔ اسرائیل کی گرفتاری کے بعد اس کا بیٹا کتالمش تو اس ایشیائی کوچک میں جا کر آباد ہوا۔ وہاں لڑتے لڑتے اس نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ دوسرا بیٹا یونس گمنام ہی رہا اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ تیسرے بیٹے میال کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ چوتھے بیٹے موسیٰ کا بھی ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ہاشم تھا، وہ بھی تاریخ میں گمنام ہی چلا گیا۔ پانچویں بیٹے کا نام میکائیل تھا۔ میکائیل اپنے باپ سلجوقی کی زندگی میں کسی جنگ میں مارا گیا تھا اور اس کے آگے دو بیٹے تھے، ایک کا نام طغرل بیگ اور دوسرے کا نام چغری بیگ داؤد تھا۔ یہ دونوں بڑے نامور اور تیغ زنی میں مہارت رکھنے والے تھے۔ سلجوق کی وفات کے بعد بنیادی طور پر سلجوقی دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ نے اسرائیل کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور دوسرے گروہ نے طغرل بیگ اور اس کے بھائی چغری بیگ داؤد کی سربراہی میں کام کرنا پسند کیا، اور آئندہ 30-35 برس ان دونوں گروہوں نے جند شہر کے نواح میں خاموشی سے گزار دیے۔ ان کی خاموشی کی وجہ سلطان محمود غزنوی تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا اس کی بے پناہ لشکری قوت اور طاقت کے سامنے کسی بھی قوت نے سر اٹھانے کی جرأت نہ کی، نہ کسی کو ہمت ہوئی کہ اس کا مقابلہ کرے۔ یہاں تک کہ سلطان محمود غزنوی نے جب اسرائیل کو گرفتار کر کے قید کر دیا تب بھی سلجوقی کڑوے گھونٹ پی کر خاموش رہے تھے اور سلطان محمود کے سامنے سر اٹھانے کی جرأت نہ کی۔ جب سلطان محمود غزنوی وفات پا گیا تو سلجوقیوں نے اس کے جانشین سلطان مسعود کے خلاف اپنی سازشوں کا آغاز کر دیا۔ سلطان مسعود اپنے عظیم باپ کی خوبیوں سے عاری تھا، اس لیے وہ اپنی وسیع و عریض سلطنت کو سنبھال نہ سکا۔ کئی سال تک غزنویوں اور سلجوقیوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں، کبھی غزنوی شکست کھاتے تو کبھی سلجوقی۔ بالآخر ہجری 431 میں طغرل بیگ اور چغری بیگ داؤد نے سرخس اور مرو کے درمیان ایک انتہائی خون ریز اور ہولناک جنگ میں مسعود غزنوی کو فیصلہ کن شکست دی، جس کے نتیجے میں غزنوی سلطنت اپنے مشرقی علاقوں یعنی غزنی کے ارد گرد اور پنجاب میں سمٹ کر رہ گئی اور سلجوقی خراسان کی قسمت کے مالک بن بیٹھے۔ خراسان کو غزنویوں سے حاصل کرنے کے بعد سلجوقیوں کی طاقت، قوت اور حکومت کا آغاز ہو گیا اور سلجوقیوں کے تمام گروہوں نے میکائیل کے بیٹے طغرل بیگ کو اپنا سربراہ اور حکمران تسلیم کر لیا۔ طغرل بیگ نے ایک طرف ترکستان اور ماوراء النہر کے حکمرانوں کو نامے لکھے اور دوسری طرف ایک قاصد بغداد بھیج کر خلیفہ قائم بامر اللہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ اس نے چونکہ خراسان کو غزنویوں سے حاصل کر لیا ہے لہٰذا خلیفہ اسے خراسان کی سند حکومت عطا کرے۔ بغداد کے خلیفہ قائم بامر اللہ نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا، اس پر خوشی کا اظہار کیا اور طغرل کو نہ صرف سند حکومت عطا کی بلکہ اسے رکن الدین کا لقب بھی عطا کیا۔ طغرل بیگ اور چغری بیگ دونوں بھائیوں میں حد درجے کا اتفاق، تعاون اور اتحاد تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دسترات اور مددگار تھے۔ چھوٹا بھائی چغری بیگ زندگی بھر بڑے بھائی طغرل بیگ کا مطیع اور فرمانبردار بن کر رہا اور طغرل نے اس کو خراسان کے بالائی علاقے کا حکمران بنا دیا۔ ساتھ ہی طغرل بیگ نے مشرق اور شمال کے علاقے اس کی جنگی سرگرمیوں کے لیے محفوظ کر دیے تھے۔ چغری بیگ نے مرو شہر کو اپنا مرکزی حکومت بنایا اور 2-3 سال کے اندر اندر اس نے بلخ کے علاوہ خوارزم کو بھی فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ طغرل بیگ کی طرف سے چغری بیگ کو اپنے داخلی اور خارجی امور میں مکمل طور پر آزادی حاصل تھی، تاہم طغرل بیگ کو وہ اپنا سربراہ اعلیٰ تسلیم کرتا تھا۔ یہی چغری بیگ سلطان الپرسلان کا باپ تھا۔ طغرل بیگ نے سلجوقیوں کی سلطنت کے سربراہ کی حیثیت سے نیشا پور کو اپنا مرکزی شہر بنایا۔ جس طرح اس کے چھوٹے بھائی چغری بیگ نے اپنے علاقوں کو وسعت دینا شروع کی تھی، اس طرح طغرل بیگ نے بھی مختلف علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی سلطنت کو وسیع کرنا شروع کیا اور بہت جلد اس نے دہستان، جرجان، طبرستان، جبال اور کئی دوسرے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کی اور اپنا خطبہ جاری کیا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد سلطان طغرل بیگ نے اپنے چچا زاد بھائی ابراہیم کو حاکم مقرر کیا جو اس کے چچا اور سلجوق کے بیٹے میال کا فرزند تھا۔ وہ بھی فارغ نہ بیٹھا بلکہ ان علاقوں کا حاکم بننے کے بعد اس نے رے اور ہمدان کے علاقے فتح کر کے سلجوقی سلطنت میں شامل کر دیے۔ سلجوقیوں سے پہلے ان علاقوں میں ایک اور خاندان حکمران تھا جسے دلمی کہہ کر پکارتے تھے اور یہ گزشتہ 1 صدی سے ایران، عراق، کرمان اور اصفہان پر حکومت کرتے آ رہے تھے۔ خود بغداد پر بھی جب انہی دیلمیوں کا قبضہ تھا تو خلیفہ بغداد ان کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا اور دیلمیوں کے سامنے خلیفہ بغداد کی حیثیت ایک معزز وظیفہ خوار سے زیادہ نہ تھی۔
دہلویوں کے ساتھ ان کی کافی بڑی طاقت اور قوت تھی۔ تینوں بھائیوں نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کر کے ارد گرد کے علاقوں پر یلغار کر دی۔ اس طرح تین بھائیوں میں سے ایک بڑا، جس کا نام علی تھا، اس نے فارس پر قبضہ جما لیا۔ دوسرے بھائی کا نام الحسن تھا، اس نے الجبال کو اپنا مرکز بنا لیا۔ تیسرے بھائی کا نام احمد تھا، اس نے کچھ دوسرے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ چنانچہ کچھ مستحکم قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد یہی بنو بویا دوسرے لوگوں کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں شریک ہو گئے اور آخرکار یہ ہجری 334 میں بغداد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سب سے پہلے جس بھائی کا نام احمد تھا وہ بغداد میں داخل ہوا۔ بغداد میں داخل ہونے کے بعد اس نے جو وہاں نظام قائم کیا وہ لگ بھگ ہجری 347 تک قائم رہا۔ بغداد میں داخل ہونے کے بعد اس فتح کی خوشی میں ان تینوں بھائیوں نے اپنے لیے خود ہی القاب ترتیب دیے۔ احمد نے اپنے لیے معز الدولہ، علی نے عماد الدولہ اور الحسن نے رکن الدولہ کا لقب اختیار کر لیا۔ جب انہوں نے عراق پر بھی قبضہ کر لیا تب خلیفہ بغداد کی حالت ان کے سامنے شطرنج کے مورے سے زیادہ نہ رہی تھی۔ ایران، عراق اور آس پاس کے علاقوں میں بنو بویا کی حکومت کو بڑی مضبوط اور مستحکم تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی۔ مورخین ان کی حکومت کے خاتمے کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں، ایک مالی اور دوسری بیرونی حملہ آور۔ ان کی مالی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے دور میں سمندری تجارت کا اضطراب انگیز انقلاب رونما تھا، اس لیے کہ قریب کے بحر ہند کی طرف سے مغرب کے ساتھ جو تجارت کی جاتی تھی پہلے اس کا رستہ خلیج فارس کے ذریعے ہوتا تھا اور اب خلیج فارس کا رستہ ترک کر کے مغرب کے ساتھ تجارت کے لیے بحر کلزم کا راستہ اپنا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے دہلویوں کو نقصان ہونا شروع ہوا۔ ان کے زوال اور خاتمے کی دوسری بڑی وجہ بیرونی طاقت تھی۔ یہ بیرونی طاقت سلجوقی تھے۔ دہلوی گو اپنے آپ کو بڑے طاقتور، بڑے شجاع اور ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے، لیکن ان سلجوقیوں نے لمحوں کے اندر انہیں اڑا کر رکھ دیا۔ جس وقت سلجوقی اپنے سلطان تغرل بیگ کی سرکردگی میں متحد رہتے تھے اس وقت دہلویوں کی طاقت اپنے عروج پر تھی اور اس موقع پر سلجوقیوں اور دہلویوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہونے لگی تھیں، لیکن خلیفہ بغداد قائم بامراصہ نے مداخلت کر کے اپنے اثر و رسوخ کو بروئے کار لا کر دہلویوں اور سلجوقیوں کے درمیان صلح کرا کے ایک طرح سے خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم صورتحال زیادہ عرصے تک جاری نہ رہی اور سلجوقی اور دہلوی لشکریوں کے درمیان وقتاً فوقتاً جھڑپیں ہونے لگیں۔ ان جھڑپوں میں ہر موقع پر سلجوقی ہی غالب رہتے تھے۔ دہلویوں کے حکمران ابو کالی جار نے جب ہجری 440 میں وفات پائی تو اس کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی رساکشی شروع ہو گئی۔ تغرل نے دہلویوں کی خانہ جنگی سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا، اصفہان اور کندز پر قبضہ کر کے فارس اور عراق پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ دہلویوں نے جب دیکھا کہ سلجوق ان سے زیادہ بہادر، دلیر اور طاقتور ہیں، تب ابو کالجار کے دو بیٹوں میں سے ابو منصور اور ابی علی کیخرو نے تغرل بیگ کی اطاعت قبول کر لی۔ البتہ تیسرے بیٹے ابو نصر خسرو فیروز نے، جسے الملک الرحیم کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، دہلوی سلطنت کا سربراہ اور بادشاہ بننے کا اعلان کر دیا۔ فارس، خوزستان اور عراق کے کچھ علاقوں پر اس نے اپنا اقتدار مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ جن دنوں یہی الملک الرحیم اپنی سلطنت مضبوط اور مستحکم کرنے میں مصروف تھا، انہی دنوں سلجوقی سلطان تغرل بیگ آذربائیجان، شیراز، موصل اور دیار بکر وغیرہ کے علاقوں میں نظم و ضبط درست کر رہا تھا، اس لیے کہ ان پر وہ قبضہ کر چکا تھا، اور اس کے علاوہ وہ رومنوں کے علاقے آرمینیا پر بھی حملہ آور ہوا اور ان کے علاقوں کو بھی اپنے تحت و تاراج کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح اس کی غیر حاضری سے الملک الرحیم نے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت میں اضافہ کر لیا تھا۔ اپنی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد تغرل بیگ نے اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنے لشکر کے ساتھ تغرل بیگ نے بغداد کے دروازے اشماسیہ کے باہر قیام کیا اور اس دوران دہلویوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے سلجوقیوں کے کچھ لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس پر یہ افواہ پھیل گئی کہ ان سلجوقیوں کو الملک الرحیم کے اشارے پر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اس صورتحال سے تغرل بیگ کو برہم اور غضبناک ہو کر حملہ آور ہوا۔ دہلویوں کا اس نے خاتمہ کر دیا۔ دہلویوں کے بادشاہ الملک الرحیم اور اس کے بڑے بڑے سالاروں اور امراء کو گرفتار کر کے اس نے ان کو نظر بند کر دیا۔ خلیفہ بغداد کی سفارش پر تغرل بیگ نے دہلوی امراء اور سالاروں کو تو چھوڑ دیا لیکن الملک الرحیم کو نہ چھوڑا۔ اس طرح بنو بویا یا دہلویوں کا آفتاب اقتدار
سلجوکیوں کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ یوں طغرل نے ان کے تمام مقبوضہ جات کو، جن میں بغداد بھی شامل تھا، اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دہلویوں کو شکست دینے کے بعد طغرل بیگ نے بغداد میں لگ بھگ 13 ماہ قیام کیا، اور اس دوران اس نے اپنی بھتیجی چاغری بیگ کی بیٹی اور سلطان اور الپرسلان کی بہن خدیجہ ارسلان کا نکاح خلیفہ بغداد قائم بامر اللہ سے کر دیا۔ اس طرح سلطان کا طغرل بیگ بغداد کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ دہلویوں کی شکست کے بعد دہلویوں کا ایک سالار جس کا نام بساسیری تھا، وہ دہلویوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر شام کی طرف چلا گیا اور مصر کے فاطمی خلیفہ المستنصر باللہ کی اطاعت قبول کر کے سلجوقیوں کے خلاف اس سے مدد کا طالب ہوا۔ یہ بساسیری ایک شرپسند انسان تھا۔ اس کا اصل نام ارسلان اور کنیت ابو الحرث تھی۔ وہ خود شہر بسا کا رہنے والا تھا اور وہاں کے کسی سوداگر کا غلام تھا، اس لیے یہ بساسیری مشہور ہوا۔ اسے دہلویوں کے ایک بادشاہ نے خرید کر اپنے خاص غلاموں میں شامل کر لیا تھا اور اس کی تعلیم و تربیت نہایت اعلیٰ پیمانے پر کی تھی۔ اس نے ایک اچھے سالار اور بلند پایہ مدبر کی سی شہرت حاصل کر لی تھی۔ ابو کالیجار اس کے بیٹے الملک الرحیم کے زمانے میں اس نے بڑا عروج حاصل کیا، یہاں تک کہ عراق اور خوزستان کے ممبروں پر خطبے میں اس کا نام بھی لیا جاتا تھا، اور بغداد کا خلیفہ اسے دہلویوں کا سردار اعلیٰ بنانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بہرحال مصر کے فاطمی خلیفہ کے ساتھ مل کر بساسیری نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ، اور ساتھ ہی اس نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا تاکہ سلجوقی اس کے خلاف حرکت میں آئیں تو وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اس کے بعد بساسیری نے مزید پر پھیلانے کی کوشش کی۔ اپنے خاصے بڑے لشکر کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور اس نے موصل، دیار بکر اور سنجار کا رخ کیا۔ یہاں طغرل بیگ کا چچا زاد کوتالمش تھا۔ سنجار کے مقام پر کوتالمش اور بساسیری کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، جس میں بساسیری نے کوتالمش کو شکست دی اور اس کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ ان علاقوں میں خلیفہ بغداد کی بجائے اس نے مصر کے فاطمی خلیفہ کا خطبہ جاری کر دیا۔ سلطان طغرل بیگ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ ہجری 448 کو بغداد سے موصل کی طرف روانہ ہوا۔ بساسیری جانتا تھا کہ اگر اس نے سلطان طغرل بیگ سے ٹکرانے کی کوشش کی تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا، لہٰذا سلطان طغرل بیگ کے موصل پہنچنے سے پہلے ہی بساسیری موصل سے بھاگ کر الرقبہ شہر کی طرف چلا گیا، اور اس نے اپنے ساتھ آس پاس کے جن والیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا وہ سلطان طغرل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ ان حالات میں سلطان طغرل بیگ نے موصل، سنجار، دیار بکر اور جزیرہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کر کے سارے علاقوں کو اپنے چچا زاد بھائی ابراہیم ینال کے سپرد کر دیا اور خود دوبارہ بغداد کی طرف چلا گیا۔ بساسیری کو مار بھگانے پر خلیفہ بغداد بے حد خوش ہوا اور اس نے سلطان طغرل بیگ کو الملک المشرق والمغرب کا خطاب دیا۔ جواب میں سلطان طغرل بیگ نے 50,000 کی گراں رقم اور قیمتی تحائف خلیفہ بغداد کی نذر کیے۔ حالات کی بدقسمتی کہ انہی دنوں سلطان طغرل بیگ کو دو بڑے اور عظیم حادثات سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلا حادثہ کچھ اس طرح ہوا کہ سلطان طغرل بیگ کا چھوٹا بھائی چاغری بیگ داؤد انتقال کر گیا۔ وہ حقیقی معنوں میں سلطان طغرل بیگ کا دست و بازو تھا۔ سلطان طغرل بیگ کو اپنے چھوٹے بھائی کی وفات کا بے پناہ دکھ ہوا۔ سلطان طغرل بیگ کے چھوٹے بھائی چاغری بیگ داؤد کے 3 بیٹے تھے، الپرسلان، کاورد بیگ اور سلیمان، اور ان میں سے سلطان طغرل بیگ الپرسلان کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ سلطان طغرل کے لیے انہی دنوں جو دوسرا بڑا حادثہ نمودار ہوا وہ یہ کہ سلطان طغرل بیگ کے چچا زاد بھائی ابراہیم ینال نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے سلطان طغرل بیگ کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا تھا۔ حالانکہ سلطان نے اس پر بڑی مہربانیاں کی تھیں، لیکن ان سب کو پس پش ڈالتے ہوئے اس نے بغاوت کھڑی کر دی۔ اس موقع پر سلطان کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر تھا جس کی ابراہیم کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی۔ سلطان طغرل کے لیے وہ بڑا نازک موقع تھا، اس لیے کہ ابراہیم مار دھاڑ کرتا ہوا پیش قدمی کر رہا تھا، لیکن قدرت سلطان طغرل بیگ پر مہربان تھی۔ ادھر جب سلطان کے بھتیجے الپرسلان کو خبر ہوئی کہ اس کے چچا ابراہیم ینال نے اس کے باپ کے بڑے بھائی سلطان طغرل بیگ کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا ہے، تب جو لشکر اس وقت اس کا مرنے والا باپ چھوڑ کر گیا تھا اس کے ساتھ وہ حرکت میں آیا اور سلطان طغرل بیگ کی مدد کے لیے لپکا۔ رے شہر کے نواح میں ابراہیم اور طغرل کے درمیان گھمسان کان پڑا۔ چونکہ الپرسلان سلطان کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا، لہٰذا سلطان کی طاقت میں اضافہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دونوں چچا بھتیجا نے مل کر ابراہیم کو بدترین شکست دی اور جنگ میں اسے گرفتار کر لیا۔ ابراہیم اس سے پہلے بھی چند موقعوں پر سرکشی کا مظاہرہ کر چکا تھا،
لیکن سلطان تغرل نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس بار سلطان نے اسے معافی کا مستحق نہ سمجھا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ حالات کی ستم ظریفی کی جن دنوں سلطان تغرل بیگ اور الپ ارسلان دونوں چچا بھتیجا ابراہیم کے ساتھ الجھے ہوئے تھے، بساصیری کی باسی کڑی میں پھر ابال آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ تغرل بیگ اور الپ ارسلان چچا بھتیجا اپنے خانگی معاملات میں الجھ گئے ہیں اور اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیں گے، لہٰذا میدان کو اپنے لیے خالی پا کر وہ ایک بہت بڑا لشکر حرکت میں لایا اور بغداد پر اس نے حملہ کر دیا۔ خلیفہ بغداد کے پاس اس موقع پر کوئی ایسا لشکر نہ تھا جس سے وہ مقابلہ کرتا، لہٰذا بساصیری نہایت آسانی سے بغداد پر قابض ہو گیا۔ بغداد میں داخل ہونے کے بعد بساصیری نے باقاعدہ اپنی حکومت قائم کر لی اور بغداد کے علاوہ واسط میں بھی اس نے خلیفہ بغداد کے علاوہ فاطمی خلیفہ کا خطبہ جاری کر دیا۔ ساتھ ہی بساصیری اور اس کے لشکریوں نے خلیفہ بغداد کے قصر کو جی بھر کے لوٹا اور خلیفہ بغداد کو گرفتار کر کے ایک دوسرے شہر حدیثہ کی طرف روانہ کر دیا، جہاں خلیفہ بغداد نظر بندی کی تکلیفیں برداشت کرتا رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اپنی اس بدترین اسیری میں خلیفہ بغداد نے ایک دعا لکھ کر مکہ معظمہ روانہ کی، جو کعبۃ پر آویزاں کر دی گئی۔ اس دعا کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: بدرگاہ احکم الحاکمین، از بندہ مسکین، الہی تو عالم اسرار ہے، سب کے دلوں کے حال جانتا ہے کہ اپنے علم میں غنی ہے اور اپنے بندوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ الہی، تیرے بندے نے تیری نعمت کا کفران کیا، اس کا شکر ادا نہیں کیا، عواقب سے غافل ہو گیا، موت کو یاد نہ کیا اور تیرے حکم کو کھیل سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پر ظالم مقرر ہو گیا اور اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی۔ الہی، مدد کم ہو گئی ہے، باغی کو غلبہ حاصل ہوا ہے۔ میرے اللہ، تو ہر چیز سے آگاہ ہے، تو ہر چیز سے آگاہ ہے، تو دانا عادل حاکم ہے۔ تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تیرا سہارا تلاش کرتا ہوں اور تجھی سے پناہ مانگتا ہوں۔ الہی، مجھے ظالموں سے بچا، میں تجھی سے پناہ مانگتا ہوں۔ الہی، ظالموں نے مجھے ستایا ہے، میں تجھی سے فریاد کرتا ہوں اور اپنا انصاف تیرے سپرد کرتا ہوں۔ الہی، حجابات دور کر دے، ہم پر اپنا فضل و کرم کر، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ اور حاکموں کا حاکم ہے۔ ظالم بساصیری نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا، اس کے ظلم صرف خلیفہ بغداد پر ختم نہ ہوئے بلکہ اس نے بغداد کے وزیر سلطنت کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ وہ ایک انتہائی متقی اور قابل شخص تھا، اسے بساصیری نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بغداد کے وزیر سلطنت کو رئیس الرؤسا کہا جاتا تھا، اس کا نام علی بن حسین تھا، وہ ایک عالم دین اور نیک دل انسان تھا۔ اس ظالم بساصیری نے اس نیک دل انسان علی بن حسین کو زنجیروں میں جکڑ کر پہلے زندان میں ڈالا، پھر علی بن حسین کو اس نے لوگوں کے سامنے تماشا بنانے کے لیے زندان سے نکالا۔ اس وقت اس کے جسم پر اونی جبہ تھا، سر پر نمدے کی ٹوپی تھی۔ بساصیری کے حکم پر اس کی گردن میں پھندا ڈال دیا گیا جس میں چمڑے کے ٹکڑے تعویذوں کی طرح لٹک رہے تھے۔ بساصیری کے حکم پر اس بیچارے کو ایک گدھے پر سوار کرایا گیا اور محلے محلے میں پھرایا گیا اور اس کے پیچھے ایک شخص کو لگا دیا گیا جو برابر اسے کوڑے مارتا تھا اور جھڑکتا تھا۔ جس وقت بساصیری کے حکم پر علی بن حسین کو گدھے پر بٹھا کر کوڑے مارے جا رہے تھے، اس وقت علی بن حسین کی زبان پر قرآن مقدس کی وہ آیت تھی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: کہہ دے، اے اللہ ہی مالکوں کا مالک ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جب بساصیری کے حکم پر علی بن حسین کو بغداد کے محلے کرخ میں سے گزارا گیا تو بساصیری کے کہنے پر اس کے آدمیوں نے علی بن حسین پر پرانے جوتے پھینکے اور چہرے پر تھوکا۔ پھر باب خراسان کے پاس ایک خاصا مضبوط کھمبا نصب کیا گیا۔ اس کھمبے کے پاس علی بن حسین کو پہلے گدھے سے اتارا گیا، پھر اسے بیل کی ایک کھال میں جو تازہ اتاری گئی تھی بند کر کے سی دیا گیا اور اس کے سر پر اسی بیل کے سینگ لگا دیے گئے، پھر اس کی گردن میں کنڈا باندھ کر کھمبے کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ اسی حالت میں علی بن حسین نے تڑپ کر جان دے دی اور شہید ہو گیا۔ دوسری طرف خلیفہ بغداد قائم بامر اللہ نے حدیثہ پہنچ کر جو کچھ اپنے آپ پر گزری تھی اور بغداد کے اندر بساصیری نے جو مظالم اور ستم روا رکھے تھے ان کی داستان سلطان تغرل کی طرف بھجوائی۔ جو قاصد خلیفہ بغداد نے سلطان تغرل کی طرف روانہ کیے، ان کے ہاتھ خلیفہ بغداد نے تغرل کو یہ بھی پیغام دیا کہ اگر اسلام کو بربادی سے بچانا چاہتے ہو تو فوراً بغداد پہنچو۔ سلطان تغرل بیگ اس وقت اپنے جھگڑوں میں الجھا ہوا تھا، وہ فوراً خلیفہ بغداد کی مدد کے لیے تو
تو نہ پہنچ سکا، تاہم اس نے جواب میں خلیفہ کی تسلی اور تشفع کے لیے قرآن مقدس کی آیات لکھ کر بھیجیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے قاصد، جنہوں نے تجھے بھیجا ہے اس کے پاس واپس جا، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ان کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیں گے۔ سلطان طغرل کا یہ جواب سن کر خلیفہ بہت خوش ہوا اور سکھ کا سانس لیتے ہوئے جواب میں کہنے لگا: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اپنے چچا زاد بھائی ابراہیم کی بغاوت، اس کی سرکشی کا خاتمہ کرنے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد سلطان طغرل بیگ نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے بغداد کا رخ کیا۔ سلطان طغرل کی آمد کی خبر سن کر بصاصیری کے پاؤں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی، اس پر خوف طاری ہونا شروع ہو گیا، اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی اور وہ بغداد میں رک کر سلطان طغرل کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے لشکر کو لے کر بغداد سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان طغرل بیگ نے فوراً خلیفہ کو فتح کا بشارت نامہ بھیجا اور اس سے بغداد واپس تشریف لانے کی درخواست کی۔ دوسری طرف خلیفہ بغداد قائم بامر اللہ کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان طغرل بیگ کی آمد کا سن کر ہی بصاصیری بغداد سے بھاگ گیا ہے، لہٰذا وہ پہلے ہی حدیثہ سے بغداد کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ راستے میں طغرل کی طرف سے اس کے وزیر عمید الملک کندری نے خلیفہ بغداد کا شاندار استقبال کیا اور اسے بڑی شان و شوکت سے بغداد کی طرف لے گیا۔ کہتے ہیں جب خلیفہ بغداد کے نواح میں نہروان کے مقام پر پہنچا تو طغرل نے خود 7 مرتبہ زمین بوس ہو کر اس کا استقبال کیا اور معذرت کی کہ وہ ابراہیم کی بغاوت کے سبب بروقت خلیفہ کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکا۔ بہرحال 25 ذی القعدہ ہجری 451 کو خلیفہ بغداد میں داخل ہوا اور وہ سلجوقیوں کی بے پناہ قوت اور طاقت کے بل بوتے پر عباسی خلیفہ پھر اپنے منصب پر بحال ہو گیا۔ خلیفہ کو بغداد لانے کے بعد سلطان طغرل بیگ بصاصیری کے ظلم و ستم کو نہ بھولا تھا، لہٰذا اس نے ایک لشکر اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ بصاصیری بغداد سے نکل کر شام کی طرف بھاگ گیا۔ سلطان طغرل بیگ نے اس کے تعاقب میں جو لشکر بھیجا تھا، اس نے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس کا تعاقب کیا اور اسے جا لیا۔ اس موقع پر بصاصیری اور سلطان طغرل بیگ کے لشکر کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ بصاصیری نے خوب مزاحمت کی، لیکن سلطان طغرل بیگ کے لشکر نے بصاصیری کو بدترین شکست دی۔ اس شکست کے نتیجے میں بصاصیری گرفتار ہوا اور سلطان طغرل بیگ کے لشکریوں نے غصے اور غضبناکی میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب سلطان طغرل بیگ کا لشکر بغداد کی طرف لوٹا تو وہ بصاصیری کا کٹا ہوا سر بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے تاکہ خلیفہ بغداد جان سکے کہ سلطان کے لشکریوں نے بصاصیری سے خوب انتقام لیا ہے۔ بصاصیری کا سر نیزے پر رکھ کر بغداد میں پھرایا گیا اور لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے اس کے کٹے ہوئے سر کو بغداد کے باب النوری پر لٹکا دیا گیا۔ اس عظیم حادثے کے بعد سلطان طغرل کی اہلیہ فوت ہو گئی تھی اور اس سے اگلے سال اس نے بغداد کے خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے، جس کے جواب میں خلیفہ نے ہجری 454 کو سلطان طغرل بیگ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا تھا۔ دلہن کی رخصتی محرم ہجری 425 کو ہوئی۔ یہ رشتہ قائم ہونے پر طغرل نے غیر معمولی مسرت اور شادمانی کا اظہار کیا اور خلیفہ، دلہن بننے والی اس کی بیٹی اور خلیفہ کو پیش بہا طائف بھیجے، لیکن افسوس اس واقعے کے بعد طغرل زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا اور چند ہی ماہ بعد 18 رمضان ہجری 455 کو 70 سال کی عمر میں نکسیر کی بیماری کی وجہ سے اس عالم فانی سے کوچ کر گیا۔ سلطان الپرسلان کے چچا سلطان طغرل کا شمار دنیا کے نامور فاتحین میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنی شجاعت اور دوسری خداداد صلاحیتوں کی بدولت غزنویوں کی حکومت کا تختہ الٹ کر سلجوقیوں کی زبردست حکومت کی بنیاد رکھی۔ وہ ایک علم دوست، بردبار اور صاحب تدبیر حکمران تھا۔ گو اس کی زندگی کا بیشتر حصہ لڑنے بھیڑنے میں گزرا، اس کے باوجود اس نے اپنی سلطنت کا نظم و نسق نہایت عمدہ طریقے سے چلایا۔ جس وقت اس نے وفات پائی اس کی وسیع سلطنت میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ تھا اور سلجوقی حکومت کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم ہو چکی تھیں۔ سلطان طغرل کے بعد الپرسلان سلطان کیسے بنا، یہ جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو میں تمام انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔